جب میں دعا کراتا ہوں کبھی کبھی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے کہ اللہ مندروں کی بھی حفاظت فرما، گرجا گھروں کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ چرچز گرودواروں کی بھی حفاظت فرما، مسجدوں کی بھی حفاظت فرما، تو کچھ چوکور کھوپڑی والے آپ میں سے ایک خاص کھوپڑی ہوتی ہے، ہاں، جس کا کوئی سرا ہی نہیں ملتا، اس کا اعتراض ہوا، حضرت مندروں کی حفاظت کی دعا مانگ رہے ہیں، لگتا ہے کہ مودی سرکار سے کچھ ہو گیا ہے۔ ہاں ہاں، بالکل اسلام مندروں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، یقیناً اسلام گرجا گھروں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ اگر مندروں کو گرانے کی اسلام اجازت دیتا تو مصر میں سینکڑوں فرعون کے زمانے کے مندر آج بھی موجود ہیں، ایک بھی باقی نہ ہوتا۔ کیا تم عمرو بن عاص سے بڑے صاحب ایمان ہو؟ شام اور عراق میں ہزاروں مندر آج بھی موجود ہیں، کیا تم خالد بن ولید اور ابو عبیدہ جراح سے بڑے صاحب ایمان ہو؟ تم جاہل ہو، تم اسلام کو بدنام کرنے والے ہو۔ صرف جزیرہ عرب وہ ہے ایک علاقہ جس علاقے میں کوئی بھی غیر اللہ کی بندگی اور عبادت کا مرکز بنایا نہیں جا سکتا، اور بنا ہوا ہو تو باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ بالکل صاف بات، ایک جزیرہ عرب۔ اس پر بھی آپ میں سے کچھ چوکور کھوپڑی والے ہوں تو ان کو جواب دوں، ہوں گے تو ضرور، ہاں ہوں گے ضرور، میں جواب دیتا ہوں۔ جس زمانے میں مدینے میں پڑھتا تھا، اس زمانے میں مجھے اچانک بلاوا آیا انڈین ایمبیسی جو جدہ میں تھی، سعودی عرب میں جو سفارت خانہ تھا ہمارے ملک کا، اس کے فرسٹ سیکریٹری مسٹر ای کے شرما تھے، آر کے شرما۔ تو ان کی طرف سے مجھے باقاعدہ یہ نوٹس آیا یا خط آیا کہ آپ فلاں دن آ کر مجھ سے مل لیجیے۔ میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا، تو میں سمجھ گیا کہ میری کوئی تقریر پہنچ گئی ہے، بالکل میں سمجھ گیا۔ تو میں نے اپنا سامان پیک کیا، اپنے ساتھیوں کو سب بتایا، اور احرام باندھ کے میں نے کہا میں اب ہو سکتا ہے کہ آخری سفر ہو تو پہلے مکے میں جا کے عمرہ کر لوں، پھر جدہ میں جا کر صاحب سے ملوں گا، صاحب انورٹڈ کاماز۔ صاحب کے سیکرٹری کو میں نے فون کیا کہ کتنے بجے آ جاؤں، تو انہوں نے صاحب سے پوچھ کر یہ کہا کہ صاحب آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہا دے دیجیے فون۔ تو صاحب نے مجھ سے کہا کہ آفس میں آنے کے بجائے آپ میرے گھر پہ آ جائیے، شام کا کھانا میرے ساتھ کھائے۔ ارے میں نے تو کہا ماشاء اللہ، یہ تو یوسف علیہ السلام کی جیل ہو گئی۔ کہنے لگے میں آپ کہاں ہیں، میں گاڑی بھیج دوں؟ میں نے کہا نہیں، آپ مجھے خالی پتہ بتا دیجیے جدہ میں کہاں آنا ہے، میں آ جاؤں۔ میں مکے سے خوب دعا ہوا مانگ کے، توبہ وبہ کر کے، یہ سمجھ کر کہ پتہ نہیں سرکاری مہمان بننا ہے کہ انڈیا واپس جانا ہے، میں ان کے گھر پہنچا۔ باہر نکل کے انہوں نے گھر کے باہر بڑے عام آدمی کی طرح نہایت شریفانہ انداز سے میرا استقبال کیا۔ آئیے آئیے۔ اب میں حیران کہ بھئی گرفتاری کی یہ کون سی شکل ہے، اور میں اپنے چہرے سے ظاہر تو یہ کر رہا تھا کہ میں ڈرا ہوا نہیں ہوں، لیکن ڈرا ہوا تھا۔ یہ بھی فن سیکھنا پڑتا ہے۔ اب اندر پہنچا تو ان کی مسز بھی ماشاءاللہ استقبال کے لیے تیار، بالکل گھریلو ماحول۔ مجھے اطمینان ہوا کہ بھئی یہ پھر کوئی اور مسئلہ ہے۔ کہنے لگے اصل میں دیکھیے ایک سوال میرے ذہن میں تھا، میں نے کئی علماء سے پوچھا، یہ جانتے ہو گے آپ لوگ کہ انگریزی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ علماء۔ ہاں، ان کے یہاں زیر ہی زیر ہے۔ ہم لوگ زبر والے لوگ۔ تو کہنے لگے میں نے کئی علماء سے پوچھا، وہ بتا نہیں پائے۔ میں نے کہا میں تو علماء نہیں ہوں، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، آپ پوچھیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں جدہ میں اپوائنٹڈ ہوں، کئی سال ہو گئے، اور میں ٹی وی پر بیٹھ کے کعبے کو دیکھتا ہوں، جی چاہتا ہے کہ میں بھی وہاں جاؤں، درشن کروں، مگر اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آپ لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا ڈیموکریٹک مذہب ہے، بڑا انسانیت پسند، ایکولیٹی ہے اسلام میں، برابری ہے،
تو پھر آپ ہم لوگوں کو وہاں جانے کو نہیں دیتے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں نے آپ کو بلایا، کیونکہ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک لڑکا ہے تو اسٹوڈنٹ، مگر شاید وہ آپ کو اس کا جواب دے دے، اسے بلوائیے۔ تو ان صاحب نے مجھے کانٹیکٹ دیا، میں نے انڈیا ہاؤس مدینے میں فون کر کے آپ سے رابطہ قائم کیا اور پھر آپ کو بلایا، اور شکریہ کہ آپ آ گئے۔ اللہ کا شکر ہے، بزرگوں نے ایک بات سکھائی ہے کہ جب بھی تم سے کوئی سوال کرو، اور میرے طلباء یہ بات سمجھ لینا، جب بھی تم سے کوئی بات پوچھی جائے اپنے علم پر بھروسہ بالکل مت کرنا، اسی وقت دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگنا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانک لا فہم لنا الا ما فہمتنا۔ اے اللہ، اس سوال کا جواب میرے دل میں ڈال دیجیے۔ چنانچہ اسی کیفیت کے ساتھ دعا بھی نصیب ہوئی، اور فوراً ایسا جواب اللہ نے میرے دل میں ڈالا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ بھارت کا دستور برابری پر یقین رکھتا ہے؟ فنڈامنٹل رائٹ سب کے ایک ہیں، برابر ہیں، بنیادی حقوق، کوئی تفریق نہیں ہے؟ ہاں بالکل، ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تو ایکولیٹی ہے، برابری ہے، بھائی چارہ ہے، فریٹرنیٹی ہے، جسٹس ہے، سبھی کچھ اس کی ضمانت دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص انڈیا میں یہ چلا کر کہے کہ میں انڈین کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا، مگر وہ ہو بہت شریف آدمی، وہ غریبوں کو سردی میں کمبل بانٹتا ہو، غریب بچوں کی تعلیم کو دلاتا ہو، مریضوں کا علاج کراتا ہو، کسی سے اسے کوئی شکایت نہ ہو، لیکن وہ یہ کہے کہ میں انڈین کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا، تو کیا آپ لوگ اس کو پارلیمنٹ میں انٹری کی اجازت دیں گے؟ کیا انڈین گورنمنٹ اس کو راشٹرپتی بھون میں جانے کی اجازت دے گی؟ کیا انڈین گورنمنٹ اس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں جانے کی اجازت دے گی؟ حالانکہ بڑا اچھا آدمی ہے آپ کی طرح۔ شرما جی سے میں نے کہا تو اگر آپ کو یہ حق ہے کہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے دستور کو کوئی نہ مانے، تو اس کے لیے کچھ ایریاز کو آپ ریسٹرکٹڈ بنا دیں کہ اس میں انٹری نہیں ہو سکتی، تو کیا اللہ کو یہ حق نہیں ہے کہ جو اس کے دستور کو نہ مانے وہ اس کے لیے ایک ٹیریٹوریل علاقہ مقرر کر دے کہ جو دستور کو نہیں مانے گا وہ پوری دنیا میں خوب موج کرے، میرے اس علاقے میں نہیں آ سکتا؟ شرما جی کہنے لگے صحیح بتایا تھا آپ کا نام کسی نے، آج تک یہ جواب مجھے کسی نے نہیں دیا، اس جواب کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ میں نے کہا بہت آسان ہے، آپ اتنے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ کہیے کہ میں اس دستور کو مانتا ہوں، میں شام تک آپ کو بھجواتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ ختم۔ تو ان کی مسز اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلی گئی کہ یہ کلمہ ہی پڑھوا دیں گے۔ میں اسلام کی معقولیت سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اسلام میں ظلم نہیں ہے، اسلام میں فرقہ پرستی نہیں ہے، اسلام میں برابری ہے، قانون کا احترام ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو نئے سرے سے سمجھنے کی کوشش شروع کریں۔